اور بہت سارے ایسے مسائل جس پر ہم نے جو ہے نا چنگل لگائے ہوئے ہیں, پنجے گاڑے ہوئے کہ نہیں امام صاحب نے فرمایا, نہیں یہ شاہ ولی اللہ نے فرمایا. ایسے بہت سارے لوگوں کے یعنی ڈش کے پر جو ہے نا بہت ڈنڈے برساتے اگر وہ زندہ ہوتے تو سمجھ گئے. جزاکم اللہ خیرا ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, اگر آج کے دور میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوتے تو وہ آج کے دور کے کن مسائل پر سب سے زیادہ فوکس کرتے, سب سے زیادہ توجہ دیتے اور انہیں پر کام کرتے؟ ذرا ناظرین کی ان مسائل کی طرف رہنمائی فرمائیں. یہ اچھا سوال بھی ہے, تھوڑا مشکل بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا جتنے بھی مجددین ہیں یا ائمہ متبوعین ہیں وہ ہوتے ہیں آج کے زمانے میں, تو میرے خیال سے سب سے پہلے جو ہے نا ان کی توجہ اور ان کا فوکس جو ہے وہ تعلیم اور تجارتی تعلیم, اقتصاد اور اس تناظر میں پھر جو نظریات بنتے ہیں اس پہ. کیونکہ آپ امام صاحب کو یا امام الہند یا امام الادب العربی فی الہند الشیخ ابو الحسن علی الحسنی الندوی, ان کے بجائے آپ انبیاء پہ جائیں تو انبیاء سے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. ہر نبی نے اپنے زمانے میں اس کام پر فوکس کیا جو کام اس زمانے میں پیک پر تھا. اب آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو جو ہے نا وہ پیک پر تھا, تو انہوں نے جادو کی توڑ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جو لاٹھی تھی وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ. اور ایک دوسری جگہ ہے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا, تلقف کا معنی کیا ہے؟ قف کر جانا, ہڑپ کر جانا, سب کے سب اژدہوں کو کھا لیا. تو جادو کا توڑ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت پیچھے کی طرف نہیں جاتے ہیں, یہ قریب کی جو حضرات انبیاء کرام اور مرسلین ہیں علیہم السلام علی نبینا, ان کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے طب کی دنیا میں وہ کام کیا جو آج تک بھی کوئی نہیں کر سکا. انہوں نے مردوں کو زندہ کرنا شروع کیا, قم باذن اللہ کہہ کر مردہ زندہ ہو جاتا تھا. جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر میں اور آج تک وہ اثر چل رہا ہے, اور تا قیامت ہے. یہ ادب کا, یہ اقرا کا زمانہ ہے, اسی لیے قرآن اقرا سے شروع ہوا. اور اسی لیے عرب لوگ جب افسوس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں امت اقرا لا تقرا. یہ جو اقرا والی امت ہے نا یہ پڑھتی نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. تو یہ زمانہ ادب کا, بیان کا, تبیان کا, بدیع کا, معانی کا, اور پھر استعارات کا, تشبیہات کا, اور ایک ایسا کلام لانے کا تھا کہ جس میں وہ نہ نظم ہے نہ نثر ہے, نظم بھی ہے نثر بھی ہے. اس کے تمام آیتوں کو آپ مربوط کرنا چاہیں تو تمام آیتیں, تمام صورتیں باہمی مربوط ہے. جو آیت جس آیت کے بعد ہے یا جو آیت جس آیت سے پہلے ہے, جو سورت جس سورت کے بعد ہے یا جو سورت جس سورت سے پہلے ہے, اس کی توجیحات اور اس کے حکم پر آپ جائیں گے, کیا حکمتیں ہیں, تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ آیت یہی ہونی چاہیے تھی, یہ صورت یہی ہونی چاہیے تھی. اور اگر آپ ہر صورت کو ایک الگ شہپارہ سمجھیں اور ایک مستقل عنوان قرار دے دیں, یا کسی بھی ایک آیت کو بھی آپ لے لیں کہ یہ آیت ما قبل اور ما بعد کے بجائے صرف اس ایک آیت پر جو ہے نا میں توجہ دیتا ہوں, وہ اپنی ذات میں وہ صورت کافی ہے, اپنی ذات میں وہ آیت کافی ہے. یہ ایسا کلام ہے کہ اگر آپ اس کو 100% مربوط کہیں تو مربوط ہے, اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے ہر آیت ایک کلیہ ہے تو ہر آیت ایک کلیہ ہے. تو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, آپ کے حیات طیبہ میں اور آپ کے عہد رسالت میں اس ادب کا, اس کلام کا, اس بیان کا وہ توڑ آ گیا کہ اس توڑ نے چیلنج کر دیا دنیا کو کہ تم اس طرح کی 3 آیتیں بنا کے لاؤ. اور انسان تو انسان ہے, چیٹ جی پی ٹی, کلاؤڈ اور جو جدید چیزیں ان سب کو آپ بول دو کہتے ہیں یہ میں نہیں کر سکتا. اور آج بھی وہی زمانہ ہے. آج بھی اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ اس کو ترقی حاصل ہو, عروج حاصل ہو, تو آج بھی جو ہے نا عالمی زبانیں ہیں, عالمی معیارات ہیں تعلیم کے, اقتصاد کے,
اور اسی طرح جو ہے نا گورنمنٹس کے بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی. ان تمام میں امت کو ایک نمبر ہوگا. جب امت اس میں ایک نمبر آئے گی تو امت آگے بڑھ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں اگر امام ابو حنیفہ بھی ہوتے تو امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانے میں فقہ پہ توجہ دی. تو آج کی جو فقہ الواقع ہے جس کو فقہ الواقع کہتے ہیں کہ آج کی فقہ کیا ہے, تو امام ابو حنیفہ اس پہ توجہ دیتے اور ہزاروں مسائل سے وہ رجوع بھی فرما لیتے. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی, شاہ عبدالعزیز صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ, اس لیے کہ رجوع جو ہے نا, کیونکہ امام صاحب کی کوئی بات خاتم الکلام نہیں ہے. خاتم الانبیاء اور خاتم الکتب تو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہماری اور آپ کی باتوں میں آج میں کچھ کہہ رہا ہوں, کل کچھ اور کہہ سکتا ہوں, تو رجوع وہ کر سکتے ہیں. یہ حضرات بھی بہت سارے مسائل سے رجوع کرتے